پاک سیدہ روتی رہی گھر میں، رونے پہ پابندی تھی، ان کی مصیبت میں، اس کی بیماری میں رونے پہ پابندی تھی۔ یزید پلید کی اپنی بات ہی ہے، جب پاک بیویوں کا قافلہ اس کے دربار میں پہنچا تو اس نے پہلے جملہ یہ کہا، جس کو اماد الدین ابن کثیر نے بھی ریال بدایا و نہایا میں، دیگر میں بھی ہے، اس نے پہلا جملہ کہا کاش میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ یزید کے بڑے کون تھے اور بدلہ کس سے لے لیا؟ اور بدلہ کس سے لے لیا؟ یعنی علی علیہ السلام کی اولاد کو شہید کیا نا، علی کی اولاد نے، علی کے بابا نے تن من دن لٹایا دین اسلام کی خاطر، یہ علی کا قصور تھا؟ مجھے جرم تو بتائیں علی علیہ السلام کا کون سا جرم ہے جو سارے یار لوگ لے کے لٹ لے کے اس کے پیچھے لگے رہے، آج تک ان کا غصہ ہی یار ٹھنڈا نہیں ہو رہا؟ کون سی تکلیف ہے ان کی مفتی صاحب؟ علی کی بیٹیوں کو ہاتھ باندھ کے بازاروں میں گھما کر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوا، علی علیہ السلام کے بیٹوں کو ذبح کر کے ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا کر بھی ان کا یار سینہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوا، اور کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، نماز میں جن پر درود پڑھتے تھے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سے قرآن کی بات کرتے ہیں، کون سے نبی کی بات کرتے ہیں؟ یہ نہ نبی کو مانتے ہیں، جو علی کو نہیں مانتا وہ نہ نبی کا کچھ لگتا ہے، نہ قرآن کا کچھ لگتا ہے، نہ دین کا کچھ لگتا ہے، نہ اسلام کا کچھ لگتا ہے، کیونکہ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے ایمان کو جوڑ ہی علی کے ساتھ دیا تھا۔ میرے آقا جانتے تھے، اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ علی میری امت تیرے ساتھ غداری کرے گی، میرے آقا جانتے تھے جو کچھ ہونے والا ہے، میرے آقا نے فرما دیا تھا، ایک ایک لفظ فرما دیا تھا میرے آقا نے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مومن فقط وہ نہیں ہوگا جو قرآن کی بڑی تلاوت کرے گا، مومن فقط وہ نہیں ہوگا جو نمازیں بڑی پڑھے گا، مومن فقط وہ نہیں ہوگا جو اللہ کو ایک مان لے گا، فرمایا مومن فقط وہ ہوگا علی جس کے دل میں تیری محبت ہوگی۔ علی کی محبت کو، مودت کو آقا علیہ السلام نے ایمان کے ساتھ جوڑ کے اٹیچ کر دیا دنیا میں۔ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بات تو سخت ہے، مجھے بتائیں حضور علیہ السلام جاتے وقت یہ چیزیں دے کے جا رہے ہیں، تاکید بھی کر رہے ہیں، اور جو مسلم میں لفظ ہے اذکرکم باللہ فی اہل بیتی 3 مرتبہ فرمایا، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اوے حیا کرنا اللہ کا میری اہل بیت کے معاملے میں، 3 مرتبہ ریپیٹ کر رہے تھے حضور، یار کیوں؟ کچھ نہ کچھ تو میرے آقا علیہ السلام کی نظریں دیکھ رہی تھی نا، 3 مرتبہ دہرایا، ریپیٹ کیا ہے، تو حضور علیہ السلام کے جاتے ہی کیا اجر رسالت دیا امت نے؟ کیا آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا دامن تھاما ہے؟ یا قرآن کی طرف آئے ہیں، حضور کی آل کی طرف آئے ہیں، اس دہلیز کی طرف آئے ہیں، اس گھر کی طرف آئے ہیں جو انبیاء کے گھروں سے بھی افضل گھر تھا، آئے ہیں، رجوع کیا اس طرف؟ نہیں کیا رجوع۔ پہلے امام سے لے کے آخری امام تک آج مجھے بتائیں نا، کسی ایک امام کا بتائیں مجھے جو قاتل تھا وہ کوئی کافر تھا یا یہودی تھا یا عیسائی تھا۔ پاک سیدہ روتی رہی گھر میں، رونے پہ پابندی تھی، ان کی مصیبت میں، اس کی بیماری میں رونے پہ پابندی تھی، بی بی کو رلایا گیا نبی کے جانے کے بعد، مولا علی علیہ السلام کو حالت نماز میں شہید کیا گیا، شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان۔ مولا حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان۔ امام حسین علیہ السلام کو پورے خاندان سمیت کربلا کے ریگزار میں پیاسا شہید کیا گیا، تو شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان، بلکہ بے شمار ان میں صحابہ کی اولاد بھی تھی۔ امام سجاد کو کس نے شہید کیا؟ مسلمان۔ امام باقر کو کس نے کیا؟ مسلمانوں نے۔ جعفر صادق کو کس نے کیا؟ موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری علیہ السلام، چن چن کر مصطفیٰ کی یار کو شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ حضور علیہ السلام تقید کر کے جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، میری فاطمہ کا خیال رکھنا، میری اولاد کا خیال رکھنا، میرے علی کا خیال رکھنا، حیا کرنا، مجھے میری اہل بیت میں تلاش کرنا۔ مجھے بتائیں یہ خیال رکھا ہے امت نے؟ یہ خیال رکھا ہے؟ کسی ایک شہزادے کا وصال تبھی وصال نہیں ہوا مفتی صاحب، ایک شہزادے کا مجھے بتانے کے تبھی وصال ہوا، چن چن کے شہید کرنے والے کون تھے؟ نبی کے ماننے والے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو وجہ کیا تھی؟ کوئی نہ کوئی پرابلم تو تھی نا ان کو حضور کی اہل بیت سے۔ یہ جو سارے دشمن بن گئے تھے، بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جس کا جتنا بس چلا ہے نا مفتی صاحب، اس نے اہل بیت پہ ظلم کیا، جو کوئی کر سکتا تھا کسی بھی طرح سے، چاہے وہ ان کے مقام اور مرتبے کو منیمائز کر کے کر لے، چاہے کوئی لڑائی کر کے کر لے، چاہے ان کی جو افضلیت کی روایات تھی ان کو دفن کر کے کر لے، کوئی ان کے خلاف حدیث گھڑ کے کر لے، کچھ مال خرید کے سارا کچھ دے کے بندوں کو ان کے پیچھے لگا کے، جس نے جو بھی کیا ہے نا، کیا ضرور ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اس پہ مفتی صاحب کہ یہ اہل بیت اطہار پہ انہوں نے اتنا ظلم کیوں کیا ہے؟ کبھی اس کیوں پہ سوچا ہے آپ نے؟ یار کوئی باہر سے آ کے تو نہیں نہ کرنے والے ظلم، یا کوئی انڈیا سے چلے گئے ہیں، یا کوئی باہر سے آگے تھے، روم سے آگے تھے، کدھر سے آگے تھے، یہی سے نا سارے۔ کبھی سوچا ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں دوں اس کیوں کا جواب؟ جی بالکل۔ ایک ہی مجھے تو جواب ملا ہے جو میں نے پڑھا ہے نا، سوچا ہے میں نے اس پر پڑھا، یار نبی کے سامنے یہ سارا کچھ دیکھتے تھے، حضور علیہ السلام کندھوں پہ اٹھائے کرتے ہیں حسنین کریمین کو، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے۔ غدیر کے موقع پہ مولا علیہ السلام کا ہاتھ بلند ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا نہیں تھا؟ پاک سیدہ کی عظمت انہوں نے دیکھی نہیں تھی؟ حضور فرماتے تھے فاطمہ تو بدا تو منی۔ ہر امام کے حوالے سے، امام حسن کے حوالے سے اس کے فضائل بھی معاویہ بن ابی سفیان کو بھی معلوم ہے، ان ابنی ھذا سید کی روایت اس کو پڑھ کر بتائی گئی صلح امام حسن کے موقع پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو آپ کی بات ہے اس کی میں تائید کر رہا ہوں کہ انہیں معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے انہیں فضائل، پھر آخر ایسا کیوں ہوا؟ ہاں بالکل صحیح آپ فرما رہے تھے کہ مولا حسین بادشاہ سرکار کا جو خطبہ ہے تمام حجت کے طور پہ جو انہوں نے کربلا کے میدان میں دیا، انہوں نے فرمایا نہیں تھا کہ میں کون ہوں؟ جانتے بھی میرے اور میرے بھائی کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ نام لے کے پوچھا نہیں تھا مولا حسن بادشاہ سرکار کا نام لے کے
میرے بھائی کے بارے میں میرے بارے میں کیا فرمایا تھا حضور نے کہ اب جنت کے جوانوں کو سردار. یہ خطبہ دیا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں سامنے ان کو. اس کا مطلب جانتے تھے نا وہ سارا کچھ. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ پھر اس کے باوجود انہوں نے کیوں کیا ہے, یہ کیوں کا جواب دینے لگا. جو مجھے سمجھ آئی ہے نا, جو میں نے مطالعہ کیا, اسٹڈی کی ہے کتب حدیث میں, تفاسیر میں, جتنا میں کر سکا ہوں, مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ علی علیہ السلام وہ واحد ہستی پرسنالٹی ہیں پوری اسلام کی ہسٹری میں, بڑی بڑی شخصیات میں جو نامور ہوتے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں آرمی لڑتی ہے نا, جنگیں کرتی ہے, سپاہی لڑتے ہیں, لیکن مین کردار جو نام ہوتا ہے بڑے لوگوں کا ہوتا ہے, کمانڈر کا ہوتا ہے, پھر جو مین آگے واریر ہوتے ہیں زیادہ اہم لڑنے والے انہیں کا نام ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جب میں نے غزوہ بدر کو دیکھا تو غزوہ بدر میں نے جب دیکھا جب وہ 70 کافر مارے گئے تو ہماری ایک روایت میں 36 ہے اور ایک روایت میں 53 کا بھی لفظ فگر آیا ہے کہ 36 اور 50 36 مان لیں آپ, 40 مان لیں 70 میں سے. تو مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے واصل جنم ہوئے, اور وہ واصل جنم ہونے والے کون تھے؟ ادھر مسلمان تھے, سامنے کافر تھے. مسلمانوں کے عزیز و اقارب تھے سامنے تھے جو علی کی تلوار سے واصل جنم ہوئے. وہ جو 70 کے قریب جو ہے آگے پھر وہ جو اریسٹ ہوئے ہیں, جو قیدی بنے ہیں, ان کے بے شمار عزا و اقارب تھے جو علی علیہ السلام کی تلوار سے واصل جنم ہوئے تھے. بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے. جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے تو علی علیہ السلام کی تلوار ہی چلی تھی. بدر میں بھی علی کی تلوار چلی تھی, احد میں بھی علی کی تلوار چلی تھی, طلحہ نے کمپنی کو بھی مارا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ خندق میں آ جائیں تو وہاں بھی علی علیہ السلام ہی تھے. اب خیبر میں آ جائیں تو 40 روز تک جو کچھ ہوتا رہا پھر بھی مولا علی علیہ السلام ہی آئے تھے. تو میں جو اس سے اخذ کیا جو مجھے سمجھ آئی, بلکہ اس کے اوپر میری بات کی تائید کے لیے سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یزید پلید کی اپنی بات ہی ہے. جب پاک بیویوں کا قافلہ اس کے دربار میں پہنچا تو اس نے پہلے جملہ یہ کہا, جس کو اماد الدین ابن کثیر نے بھی لیا البدایہ والنہایہ میں, دیگر میں بھی ہے. اس نے پہلا جملہ کہا, کاش میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. یزید کے بڑے کون تھے اور بدلہ کس سے لے لیا؟ اور بدلہ کس سے لے لیا؟ یعنی علی علیہ السلام کی اولاد کو شہید کیا نا, تو وہ یہ سمجھ رہا تھا نا کہ علی سے بدلہ ہے. کہ علی سے بدلہ کیوں ہے؟ کہ بدر میں اس نے ہمارے بڑوں کو مارا تھا. تو مجھے جو سمجھ آئی ہے, اس لیے چونکہ اس وقت یہ ٹیلی فون کا تو زمانہ نہیں تھا, اور یہ بھی روایات میں نے خود پڑھا ہے کہ اس وقت انہوں نے جا کے لوگوں کو ایلچی بھیج کے بندے بھیج کے بلایا, آجو علی علیہ السلام کی اولاد جو ہمارے قبضے میں آجو. یعنی ان کو بلایا گیا, یعنی سمجھنے کے جو آپ کی جس بندے نے کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو, مفتی صاحب زندگی بار میں اس نے کبھی کسی مچھر ہی نہ مارا ہو, کسی کو قتل ہی نہ کیا ہو, تو اس کے بارے میں کسی کے دل میں کیا میل آئے گا, یا حسد آئے گا, یا بغض آئے گا, یا دشمنی آئے گی, یا دعوت آئے گی. اس بندے نے کیے کتنے علماء ہیں اہل سنت میں. تو مفتی فضل احمد کی مخالفت کیوں ہے؟ اسلام کی تلوار جو ہے وہ یاد تھی نا. کسی بندے نے کچھ کیے مچھر بھی نہ مارا ہو تو اس کی کیا دعوت ہوگی بھائی؟ جب کردار ہی مولا علی علیہ السلام کے ہر جنگ میں, میں جملہ کہتا ہوں کہ کبھی خدا کے سے میرا سینہ پھٹتا ہے, یہ جو لوگ اتنی مخالفت کرتے ہیں اور آج تک تسلسل ہے ان کو وجود علی المرتضیٰ سے تکلیف تھی, آج ان کے جو جاننے والے ہیں یا ماننے والے ہیں ان کو علی کے ذکر سے تکلیف ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ مولا علی علیہ السلام نے یار ان کا بگاڑا کیا ہے یا علی کی اولاد نے؟ کبھی سوچے مفتی صاحب؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پلے ہیں علی علیہ السلام. اور مولا علی علیہ السلام کا ایک جگہ میں نے جملہ پڑھا, وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ, چھوٹا بچہ جب رو کے اپنی ماں کے پیچھے نہیں چلتا, ایک روایت میں کہتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اپنی ماں کا پلو پکڑ کے نہیں پیچھے چلتا, مولا فرماتے ہیں اس طرح رسول اللہ کا پلو پکڑ کے پیچھے چلتا تھا. اور جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آئی یا پریشانی کی گھڑی آئی, حضور علیہ السلام پہ صرف علی کھڑے نظر آئے. جب بچوں کو کفار پیچھے لگاتے تھے اس وقت بھی حضور کے ناصر بن کے محافظ بن کے علی تھے. جب بستر رسول پہ جہاں پتھروں کی بارش ہونی تھی, جب سارا مکہ تلواریں لے کے آ گیا تھا کہ نبی کو قتل کر دینا, تو اس وقت نبی کے بستر پہ نبی کا وہ بستر کے چادر اوڑھ کے کون سویا ہے؟ علی. جب سارے چلے گئے تھے غزوہ احد میں, کوئی نہیں رہا تھا اپنا دوست یار بگانے, سارے چلے گئے تھے, تو کون کھڑا تھا؟ علی. خندق میں کون تھا؟ علی. بدر میں کون تھا؟ علی. علی علیہ السلام کے ساتھ اتنی عداوت, اتنا حسد, اتنا بغض, اتنا کینہ بگاڑا گیا علی نے اور علی کی اولاد نے. ان کو یہ ہدایت کی طرف لائے ہیں مولا علی علیہ السلام. یہ علی علیہ السلام کا قصور اور جرم ہے. ان کو قرآن سکھایا ہے, قرآن کی تشریح دی ہے, ان کو قرآن مجید فرقان حمید کی تنزیل اور تعویل سکھائی ہے. ان کو علی علیہ السلام نے اسلام کا پرچم بلند کر کے دیا ہے. ان کی بیٹیوں کو شیلٹر فراہم کیا علی علیہ السلام نے, ان کے اخلاق کو سنوارا, ان کے کردار کو سنوارا, ان کی گفتار کو سنوارا, ان کو جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پہ ڈالا علی نے. ان کے بچوں کی حفاظت کی علی المرتضیٰ نے, یہ علی کا قصور تھا. ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا علی نے, یہ علی کا قصور تھا. قرآن کی حفاظت کی, قرآن کو جمع کیا, اکٹھا کیا, یہ علی کا قصور تھا. ان کو نمازیں پڑھنا سکھائی, یہ علی کا قصور تھا. علی کی اولاد نے, علی کے بابا نے تن من دن لٹایا دین اسلام کی خاطر, یہ علی کا قصور تھا. مجھے جرم تو بتائیں علی علیہ السلام کا کون سا جرم ہے جو سارے یار لوگ لے کے لٹ لے کے اس کے پیچھے لگے رہے. آج تک ان کا غصہ ہی یار ٹھنڈا نہیں ہو رہا. کہیں مولا علی علیہ السلام کے روزہ پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے, کہیں پاک سیدہ کے 8 شوال کا دن ہے آج, ان کے دربار کی, ان کے مزار کی بے حرمتی کی کلمہ پڑھنے والوں نے. کون سی تکلیف ہے ان کی مفتی صاحب؟ علی کی بیٹیوں کو ہاتھ باندھ کے بازاروں میں گھما کر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوا. علی علیہ السلام کے بیٹوں کو ذبح کر کے ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا کر بھی ان کا یار سینہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوا.
اور کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، نماز میں جن پر درود پڑھتے تھے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سے قرآن کی بات کرتے ہیں؟ کون سے نبی کی بات کرتے ہیں؟ یہ نہ نبی کو مانتے ہیں، جو علی کو نہیں مانتا وہ نہ نبی کا کچھ لگتا ہے، نہ قرآن کا کچھ لگتا ہے، نہ دین کا کچھ لگتا ہے، نہ اسلام کا کچھ لگتا ہے. کیونکہ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے ایمان کو جوڑ علی کے ساتھ دیا تھا. میرے آقا جانتے تھے، اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ علی میری امت تیرے ساتھ غداری کرے گی. میرے آقا جانتے تھے جو کچھ ہونے والا ہے. میرے آقا نے فرما دیا تھا، ایک ایک لفظ فرما دیا تھا میرے آقا نے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مومن فقط وہ نہیں ہوگا جو قرآن کی بڑی تلاوت کرے گا، مومن فقط وہ نہیں ہوگا جو نمازیں بڑی، مومن فقط وہ نہیں ہوگا جو اللہ کو ایک مان لے گا. فرمایا مومن فقط وہ ہوگا علی جس کے دل میں تیری محبت ہوگی. علی کی محبت کو، مودت کو آقا علیہ السلام نے ایمان کے ساتھ جوڑ کے اٹیچ کر دیا. دنیا کو پیغام دیا کہ فقط نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، ان کے ساتھ علی کی حب ہونا بھی ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں جتنا ظلم، جتنا ستم ان لوگوں نے آج تک، یہ پورا مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے آج یہ ہمارے سنیت کے لبادے میں چھپے ہوئے وہ لوگ، وہ کالی بھیڑیں جنہوں نے سنیت کا لبادہ اوڑھ لیا ہوا ہے اور ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو جنہوں نے ساری زندگی مولا علی علیہ السلام کی مخالفت کی اور ممبروں پہ مولا علی علیہ السلام کو سب و شتم کرتے تھے. مفتی صاحب، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ام المومنین ہے تمہیں سلمہ روایت کرتی من سب علی فقط سبانی، جس نے علی کو سب کیا، علی کو گالی دی، کوئی بھی معنی کر لو اس کا، کوئی بھی معنی کر، کوئی بھی معنی کر لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے علی کے بارے میں جو جملہ کہا وہ علی کو نہیں میرے بارے میں. مجھے بتائیں نا پھر نبی کو سب کرنے والے رضی اللہ ہوتے ہیں کہ لعنت اللہ ہوتے ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں جی سب کا معنی تنقید ہے، سب کا معنی یہ ہے. چلو اگر سب کا معنی بات تم تنقید کر رہے ہو تو من سب بنی فقط سب، من سب علی فقط سب بنی. اور یہ بھی دوسری روایت بھی ہے، یہ تو مشہور روایت ہے، سباب المسلم فسق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور قتال کرنا فرمایا. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بس آخری سوال میں کرنا چاہوں گا، آپ کا کافی وقت لے لیا. علامہ صاحب میں یہ سوال تقریباً سب علماء سے کرتا ہوں، صفین میں اگر آپ ہوتے تو آپ کس کے ساتھ ہوتے؟ یہ اس سوال کا جواب دیجیے گا. صفین میں اگر میں مفتی صاحب آج بھی جن کے غلامی میں ہوتا، اللہ اکبر، میں تو اسی در کا منگتا ہوں نوکر. بلکہ یہ جو اتنی ان کی ڈویلٹی ہے مفتی صاحب ان سے پوچھ کے دیکھیے گا، آپ پوچھیے گا ان سے بھائی آپ صفین میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ تو کہتے ہیں علی کے ساتھ ہوتے. کہیں گے آپ کو تو آپ ان کے جملہ کہیے گا کہ علی علیہ السلام کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تلوار پکڑ کے معاویہ بن سفیان کو قتل کرنا. بھائی دو بندے جنگ کر رہے ہیں تو کس لیے جنگ کر رہے ہیں؟ پھولوں کے ہاتھ ڈالنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، تو تلواریں نکال رہے ہیں نا، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. ہوئے نہیں قتل ایک دوسرے کے، اس کا مطلب وہ ادھر قتل کر رہے ہیں، وہ ادھر قتل کر رہے ہیں. تو قتل کرنے کے لیے اگر بندہ جو مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں ہے ایک دوسرے کے لشکر میں، اس کا مطلب یہ والا لشکر اس کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کہ میں علی کے لشکر میں ہوتا، تو آپ تو اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ میں علی کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کو قتل کرتا. تو جن کو آپ کہہ رہے ہیں میں قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی سیدنا ہے. تو یہ کیسی ڈویلٹی ہے، دورہ معیار ہے. بہت شکریہ آپ کا، پروردگار آپ کو سلامت رکھے، اپنے سامان میں رکھے. ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ محمد یاسین قادری صاحب حفظہ اللہ، سیالکوٹ سے کراچی تشریف لائے اور یہاں آج میرے یہاں تشریف لائے. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.